جاتا، دیکھتا بھی نہیں کہ ادھر خالی ہے۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب بائیں طرف جگہ کم ہے، لوگ کم ہیں، تو بائیں طرف بیٹھنا ہی سنت کہلائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف زیادہ ہے، یہ تو ویسے ہی امام کے بائیں طرف ہے۔ دائیں طرف بھی اگر لوگ زیادہ ہیں تو بائیں طرف بیٹھنا ہی سنت اور ثواب کہلائے گا۔ لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ صف بناتے ہوئے دیکھ لیں کہ کدھر لوگ زیادہ ہیں، کہاں مجھے کھڑا ہونا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے اور پیچھے آگے جگہ موجود، بالکل دین کے بارے میں ایسی بے خبری، بھولے بادشاہ، اور دنیا کے بارے میں ایک ایک چیز جانتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں۔ سرجانی کی مارکیٹ کیسی ہے، حیدری کی مارکیٹ کیسی ہے، سب مارکیٹوں کا بھی پتہ ہے، ریٹ کا بھی پتہ ہے۔ یہ پتہ یا ہو سکتا ہے کہ ریٹ کا پتہ نہ ہو، آج کل گوشت کیا حساب چل رہا ہے، کہاں اچھا ملتا ہے، سب معلوم ہے۔ دنیا کے بارے میں ایک ایک چیز معلوم ہے، کہاں سستا ہے، کہاں مہنگا ہے، کہاں سستا ہے تو چیز خراب ہے، کہاں مہنگی ہے تو چیز اچھی ہے۔ تو یہ اسی طرح دین کے معاملے میں بھی یہ سب جاننا بھی ہونا چاہیے، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے کہ چلو کوئی بات نہیں، وہاں کوئی اور چلا جائے گا، اتنی بھی ہمیں فکر نہیں کہ ہمیں پہلی صف کا ثواب مل جائے۔ اور پہلی صف میں اگر جگہ ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ادھر زیادہ جگہ ہے یا ادھر زیادہ جگہ۔ یہ سب سنت و شریعت کے احکامات ہیں، اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی بلکہ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ کل یہی بات آئی تھی کہ ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے راستے کھلے ہوئے۔ دنیا میں کوئی چاہے، دنیا کے معاملے میں کوئی چاہے کہ میں بہت بڑا تاجر بن جاؤں تو یقینی نہیں ہے، دنیا کا معاملہ مقدر پر ہے۔ کتنے لوگ دکان کھولتے ہیں کہ ترقی ہو جائے، بجائے ترقی ہونے کے دکان بند ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ٹھیلا لگانے والا بندو خان، اللہ تعالیٰ نے حاجی بندو خان بنا دیا اس کو، آج اس کے ہوٹل پہ ہوٹل، شاخوں پہ شاخیں کھل رہی، وہ مر گیا، اس کی اولاد کما رہی۔ تو رزق کا معاملہ ایسا ہے، جس کو چاہے تھوڑے سے اللہ تعالیٰ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کشادگی کر دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق محدود کر دیتے، وہ لاکھ ہاتھ پیر مارتا رہے۔ بندر روڈ پہ ہمارے ایک جاننے والے نے دکان کھولی، بندر روڈ، جو بالکل چلتا ہوا کہ چلتی ہوئی جگہ اور دل پسند کے سامنے، وہ بھی مٹھائی کی دکان، بالکل نہیں چلی، مقدر میں نہیں تھا، وہاں نہیں چلنا سمجھ میں نہیں آتا، اچھا خاصا پیسہ جھونک دیا انہوں نے، لیکن نہیں چلی۔ تو یہ معاملہ رزق کا معاملہ مقدر سے ہے، لیکن دین کا معاملہ محنت سے ہے۔ جو آگے بڑھنا چاہے گا، جو پہلی صف کا اہتمام کرے گا، جو سنتوں کا اہتمام کرے گا، جو تقوی اختیار کرنے میں جان لڑائے گا اور اپنی خواہشات کا خون کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا اعلیٰ درجے کا ولی بنے گا۔ یہ معاملہ اختیار پہ، جو اختیار پہ ہم وہ اگر نہیں کرنا چاہتے، جو اختیار سے باہر ہے، بڑا سیٹ بننا اور بڑا آدمی بننا دنیا کا، اس کے پیچھے اتنا لگے ہوئے ہیں کہ موت تک بھی وہیں پیچھے لگے رہتے ہیں کہ اپنا گھر ہو جاتا۔ اپنا گھر ہونے سے بھی، اپنے گھر سے بھی وہی 2 گز گھر میں جانا پڑے گا، وہی قبر میں جانا پڑے گا۔ یہ اگر آدمی سوچ لے تو یہ محنتیں چھوڑ دے، اگر یہ سوچ لے کہ جانا وہیں پر ہے تو محنت چھوڑنا بھی نہیں ہے، لیکن اتنی محنت کرنا دنیا کے لیے، جیسا کہ حدیث شریف بعضوں نے نقل کیا، بعضوں نے کہ ہمارے حضرت سفیان ثوری سے کسی نے نصیحت کی درخواست کی کہ کوئی مختصر نصیحت فرما دیجیے، زیادہ لمبا بیان کا وقت نہیں ہوتا بعض دفعہ، تو مختصر نصیحت بعض دفعہ زیادہ پر اثر ہوتی ہے۔ فرمایا اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا، دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، وعمل للآخرہ بقدر مقامک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ جاؤ، ہمارے حضرت کی شرح کرتے فرماتے تھے جاؤ، اور اگر بیل نہیں ہو تو بیلنس نکال لینا کہ کہاں کتنا رہنا ہے، بیلنس نکال لیں ہم کہ یہاں کی 100 سال کی زندگی بھی ہمیشہ کی زندگی سے کوئی مناسبت ہے، کوئی مناسبت، اتنی سی بھی مناسبت نہیں، کروڑ سال بھی نہیں ہے، ارب سال بھی، اس سے بھی زیادہ، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، تو پھر کیا مناسبت ہے؟ اس کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنے گھنٹے دیتے ہیں، کتنی توجہ دے رہے ہیں ہم، اور اس کے لیے کتنا، اگر دونوں برابر بھی ہے تو چلو سمجھ میں آتا، یہاں تو برابر کیا، ادھر تو توجہ ہی نہیں ہے۔ بس نماز پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ کے تو ہم اتنے بڑے وقت کے ولی اللہ ہو گئے کہ بس ہمیں تو ہر گناہ اور سارے گناہ معاف ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہیں۔ تو
ہم خود دیکھیں کہ ہمارے چلے ٹھیک ہے 6-8 گھنٹے سونے میں گزرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. حضرت شیخ نے خود اس آیت کے بارے میں لکھا ہے مولانا زکریا صاحب نے کہ عام طور پہ اگر لوگوں سے کہا جائے کہ دین پر چلو اور دین کو وقت دو تو کہتے ہیں دنیا. قرآن بھی تو کہہ رہا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یا اللہ ہماری دنیا بھی بہترین بنا دیجئے. اور دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ہماری رعایت سے دنیا کو مقدم فرمایا. ہماری دنیا بھی بہترین بنا دیجئے اور آخرت بھی بہترین بنا دیجئے. آخرت بھی بہترین بنا دیجئے. تو پتہ چلا دونوں کو لے کے چلنا ہے. تو فرمایا ہم نے کب کہا ہے دونوں کو لے کے نہ چلو. چلو 8 گھنٹے سونے کے اور حاجات کے نکال دو. کھانا پینا سونا 8 گھنٹہ, 1-1.5 گھنٹہ کھانا پینا 3 وقت کا, اور 6-6.5 گھنٹے سونا. اب بچے 16 گھنٹے. 16 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے دین کو دے دو. جو تبلیغ میں جڑا ہے وہ 2.5 گھنٹے نہیں دے رہا ہے. جو خانقاہ میں جڑا ہفتے میں 1 دن وہ بیان کرنے سننے آتا ہے, سمجھتا ہے میں تو بہت پکا مرید ہوں. میں کہتا ہوں پورے گھنٹے کیا پورے ہفتے کے گھنٹے کو آپ ٹوٹل کریں 168 آورز بنتے ہیں. 168 گھنٹے 7 دن کو 24 سے ملٹی پلائی کر کے دیکھیں. ان کو اٹھائیں, سکینہ نازل ہو رہا ہے کیا؟ 168 گھنٹے میں 1 گھنٹہ ہم دین سیکھنے کے لیے دیتے ہیں. یہ 10 منٹ درس میں بیٹھتے ہیں. دن بھر کتنا ٹائم دے رہے ہیں دین کو. یہ بھی چلو غنیمت ہے, ورنہ بہت سے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں, بہت سے نماز میں نہیں آتے. ہم اسی کو دیکھتے ہیں کہ بہت سے تو نماز میں بھی نہیں آتے, بہت سے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہم تو درس میں ہی بیٹھتے. تو درس میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی ڈگر پہ آئی, ہم سنت و شریعت پہ آ گئے. ہو رہا ہے تو شکر ادا کریں, نہیں تو فکر کریں اس کی کہ 8 گھنٹے اگر ہم 8 گھنٹے دنیا کو دے رہے ہیں, 8 گھنٹہ تو بہت ہے. 2-3 گھنٹے بھی اگر آدمی روزانہ دے دے دین سیکھنے میں, قرآن صحیح کرنا ہے, مجھے کچھ حدیثیں پڑھنی ہے نبی علیہ السلام کی ارشادات معلوم کرنے, مجھے قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے, 2-3 گھنٹے اگر دے دیں. چلو 16 گھنٹے میں 8 گھنٹے تو زیادہ ہے نا. 8 گھنٹے تو نوکری ہے اکثر جگہوں پر, آتے جاتے 10-11 گھنٹے لگتے ہیں. کچھ آدمی آرام چائے پانی سب مغرب کے بعد سے کا وقت دے دیں دین سیکھنے کے لیے. جب آدمی سیکھے گا تب سکھائے گا نا. ابھی تو سیکھنے کی حالت یہ ہے کہ قابل رحم ہے, یوں منہ کھول کے دیکھتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں سر کو ڈھکنا سنت ہے, پائچے کھولنا سنت, یہ سارے نو مسلم ہیں کیا؟ یہ سارے پکے مسلمان ہیں جو کلمہ لے کر گود میں پیدا ہوئے. ان کو یہ نہیں پتا کہ آقا کی سنت کیا ہے. یہ بیچارے اتنے محروم ہیں. وہی بھولے بادشاہ, سب بھولے بادشاہ دنیا میں, اور ان کو دین میں سارے کے سارے دنیا کے ساری چیزیں جانتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایسے منہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ آنکھ بھی کھلی ہے منہ بھی کھلی ہے. کیا بات کر رہا ہے؟ نئی سی بات کہ داڑھی بڑھانا بھی ضروری ہے اور پائچے اوپر رکھنا چاہیے. گویا سنا ہی نہیں دین کی بات انہوں نے. پھر کیا کہتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ, کہتے ہیں کہ یہ بات تو جیسے داڑھی کا رکھنا واجب ہے, پائچے ڈھکنا گناہ کبیرہ ہے, یہ بات تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں. فرماتے تھے ایسا لگتا ہے آپ شاہ ولی اللہ کے گھرانے میں پیدا ہوئے کہ سب اولیاء اللہ اور سب علماء پیدا ہوتے تھے, کہ وہاں نہ سننے والا کہہ سکتا ہے ہم نے تو اپنے باپ دادا سے نہیں سنی. چاروں بیٹے ان کے عالم, شاہ عبد العزیز, شاہ عبد القادر, شاہ عبد الغنی, سب عالم اور سب بڑے بڑے علماء. ان کے پوتے بھی سب بڑے بڑے علماء. وہ لکھا کہ محمد کہ اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند ہے, وہ کھیلتا رہتا ہے اور بس نماز پڑھتا ہے, زیادہ بیٹھتا نہیں ہے. فرمایا ایک دن انہوں نے دیکھ لیا شاہ اسماعیل شہید نے کہ اپنے بیٹے کو جب لوگوں کو بٹھا کے بیان کر رہے ہیں اسی طرز پہ جس طرز پہ ابا بیان کرتے ہیں, اس طرح دین گھسا ہوا تھا ان کی زندگیوں. تو وہاں وہ کوئی کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ لیا اور فرمایا عبداللہ بن مسعود اندر آ جاؤ. محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی انتہائی قدر اور نگاہ رسالت میں انتہائی شان محبوبیت کی علامت ہے کہ آپ علیہ السلام کو گوارا نہیں ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جوتوں میں بیٹھ جائیں. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی اتباع دیکھیے کہ انہوں نے اگر مگر نہیں لگایا کہ اندر جاؤں ذرا آرام سے بیٹھوں, وہیں بیٹھ گئے. اگر مگر جو لگاتا ہے وہ عاشق نہیں ہوتا. فرماتے ہیں اللہ والے کہ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے, اور میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. ہم ان کے احکامات پہ فدا نہ ہوں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا, جو ہر سانس ہمیں نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے, تو پھر ہم اگر مگر کیوں لگائیں؟ اگر مگر لگانے والا اصل میں سچا عاشق نہیں ہوتا بلکہ عقل کا بندہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.